واقعہ بلعم بن باعورہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ بنی اسرائیل پر تباہی کے دروازے کھولنے والا پہلا فتنہ عورت۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام بلعم بن باعور تھا بہت مستجاب الدعوات تھا۔ اسے اسم اعظم یاد تھا جس کے ذریعے وہ اپنی ہر دعا قبول کرا لیتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جباروں سے لڑنے کے لیے علاقہ شام میں واقع بنی کنعان کے ایک حصے میں خیمہ زن ہوئے تو بلعم کی قوم کے لوگ بلعم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کا ایک عظیم لشکر لے کر ہمیں قتل کرنے اور اس علاقے سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے لیے کوئی ایسی بد دعا کرو کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ بلعم نے جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، بھلا میں خدا کے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے بہت منت سماجت کی اور وہ بد دعا کرنے پر اصرار کرتے رہے تو بلعم نے کہا کہ اچھا، میں استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا حکم ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ بلعم کا یہ معمول تھا کہ وہ بغیر استخارہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے استخارہ کیا تو خواب میں اسے ہدایت کی گئی کہ پیغمبر اور مومنوں کے حق میں ہرگز بد دعا مت کرنا۔ بلعم نے خواب سے اپنی قوم کو مطلع کیا اور بد دعا نہ کرنے کے اپنے ارادے کا پھر اظہار کیا۔ قوم کے لوگوں نے غور و فکر کے بعد ایک طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ وہ لوگ اپنے ساتھ بیش قیمت تحفہ لے کر بلعم کے پاس آئے اور پھر اس کے سامنے بہت ہی زیادہ منت سماجت کی، روئے، گڑ گڑائے اور اسے اتنا مجبور کیا کہ آخر کار وہ ان کے جال میں پھنس ہی گیا۔ چنانچہ وہ بد دعا کرنے کی غرض سے اپنے گدھے پر سوار ہو کر جستان پہاڑی کی طرف چلا جس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر مقیم تھا۔ راستے میں کئی مرتبہ گدھا گرا جسے وہ مار مار کر اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ دراز ہوا اور بلعم بھی اپنے گدھے کو مار مار کر اٹھاتا ہوا پریشان ہو گیا تو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے گدھے کو گویائی عطا کی۔ چنانچہ گدھا بولا کہ نادام بلعم، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو مجھے آگے چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ملائکہ میرے آگے آ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ بلعم نے جب چشم حیرت سے گدھے کو بولتے دیکھا تو بجائے اس کے کہ اس تنبیہ پر اپنے ارادے سے باز آ جاتا، گدھے کو ہی چھوڑ پیادہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں بد دعا کرنے لگا۔ مگر یہاں بھی قدرت خداوندی نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ بلعم اپنی بد دعا میں جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا نام لینا چاہتا اس کی زبان سے بنی اسرائیل کے بجائے بلعم کی قوم کا نام نکلتا۔ یہ سن کر اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، بلعم یہ کیا حرکت ہے؟ بنی اسرائیل کے بجائے ہمارے حق میں بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے کہا، اب میں کیا کروں؟ یہ حق تعالیٰ میرے قصد و ارادے کے بغیر میری زبان سے تمہارا نام نکلوا رہا ہے۔ لیکن بلعم پھر بھی اپنی بد دعا سے باز نہ آیا اور اپنی سی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ عذاب الہی کی وجہ سے بلعم کی زبان اس کے منہ سے نکل کر سینے پر آ پڑی۔ پھر تو گویا بلعم کی عقل بالکل ہی ماری گئی اور وہ دیوانہ وار کہنے لگا کہ لو، اب تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی، اس لیے اب ہمیں بنی اسرائیل کی تباہی کے لیے کوئی دوسرا جال تیار کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو اچھی طرح آراستہ پیراستہ کر کے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں دے کر ان کی چیزوں کے بہانے سے عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں کوئی اپنے پاس بلائے تو انکار نہ کرنا۔ یاد رکھو، اگر بنی اسرائیل میں سے ایک بھی شخص کسی عورت کے ساتھ حرام کاری میں مبتلا ہو گیا تو تمہاری ساری کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ غلام کی قوم نے اس مشورے پر عمل کیا اور اپنی عورتوں کو بنا سوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ وہ عورتیں جب لشکر میں پہنچی اور ان میں سے ایک عورت جس کا نام قصی بنت ثور تھا، بنی اسرائیل کے ایک سردار زمزم بن شلوم نامی کے سامنے سے گزری تو وہ اس عورت کے حسن و جمال کا اسیر ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور آپ سے کہنے لگا، کیا آپ اس عورت کو میرے لیے حرام قرار دیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ہاں، اس عورت کے پاس ہرگز مت جانا۔ تو زمزم نے کہا، میں اس بارے میں آپ کا حکم قطعاً نہیں مانوں گا۔ چنانچہ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ منہ کالا کی۔
پھر کیا تھا، حکم الہی نے قہر کی صورت اختیار کر لی اور سردار کی شامت عمل سے ایک ایسی وبا پورے لشکر پر نازل ہوئی کہ آن میں آن 70,000 آدمی ہلاک کو تباہ کر دیے گئے۔ ادھر جب فحاص کو، جو حضرت ہارون علیہ السلام کا پوتا اور ایک قوی ہیکل آدمی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نگہبان تھا، یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سردار کی شامت عمل نے قہر خداوندی کی دعوت دے دی ہے، تو فوراً اپنا ہتھیار لے کر زمزم کے خیمے میں داخل ہوا اور پلک جھپکتے ہی زمزم اور اس عورت کا کام تمام کر ڈالا، اور پھر بولا کہ اللہ نے اس شخص کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک و تباہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے قتل ہوتے ہی وہ وبا جو عذاب خداوندی کی صورت میں نازل ہوئی تھی ختم ہو گئی۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارا چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔